اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون۔ جو لوگ سیاکارانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری گرفت سے بچ جائیں گے؟ یہ ان کا بہت ہی بیہودہ پندار ہے۔ یہ سورہ عنکبوت کی 4 آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، تو کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہم کو عاجز کر دیں گے، ہم کو مجبور کر دیں گے اور ہم ان کی پکڑ نہیں پکڑیں گے، ہماری گرفت سے وہ باہر نکل جائیں گے؟ نہیں، بالکل ایسا نہیں، بلکہ ہم ان کی گرفت کر سکتے ہیں اور ان کا مواخذہ کر سکتے ہیں ان کے گناہوں پر جب چاہے جب، اور اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، اس کا کس کا کیا عمل ہے۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت وہو السمیع العلیم۔ جو کوئی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے اور وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ اس میں جو بات بتائی گئی ہے کہ جو کوئی اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کا یقین اس کے دل میں جب ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ سے ملنے کی امید رکھے گا، اور آخرت کا یقین ہوگا تو پھر اسی کے مطابق عمل کرے گا، اچھے عمل کرے گا، دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے عمل کرے گا تاکہ اس کو اس کی اچھی جزا ملے۔ تو اللہ تعالیٰ کا اس سے وعدہ ہے کہ اس کی نیتوں کے مطابق اس کو عطا کیا جائے گا، اور پھر یہ بات اس کے پیش نظر رہتی ہے کہ قیامت آنے والی ہے، یقیناً قیامت برپا ہوگی اور میرے رب کی بڑی عدالت قائم ہوگی اور پھر وہ فیصلے کر دیں گے اس دن۔ وہو السمیع العلیم کہا، 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی اس میں لائی گئی ہے، یعنی وہ بہت سننے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر بات کو سنتے ہیں، وہ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں، ہماری حاجتوں کو سنتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرماتے ہیں، اور وہ سب کچھ جاننے والے ہیں، چاہے ہم اس کو پوشیدہ رکھیں اور چاہے اس کو ظاہر کریں، وہ جاننے والے ہیں۔ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو کوئی راہ حق میں جدوجہد کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے کرتا ہے، اللہ تو سارے جہاں سے بے نیاز ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ جو کوئی کچھ کوششیں کر رہا ہے، راہ حق میں نیک کام کر رہا ہے اور عمل کر رہا ہے، تو وہ اس کا اپنا ہی فائدہ ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ کہا ایک مقام پر سورہ جاثیہ میں اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو اچھا عمل کرے گا تو اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، کسی اور کو نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کے محتاج ہیں کہ اس کی عبادت کے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا فإن اللہ لغنی حمید۔ سورہ ابراہیم پارہ 13 میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اگر تم اور اس روئے زمین پر جتنے بھی ہو جاندار، سب کے سب اگر اللہ تعالیٰ کا کفر کرو، اللہ تعالیٰ کو نہ مانو، اس کی عبادت نہ کرو، تو اس کی کبریائی میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس کی بادشاہت اور اس کی سلطنت میں ذرے بھی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اس طریقے سے تم سب مل کر تقوی پرہیزگار کرنے والے بن جاؤ اور سارے کے سارے عبادت کرنے والے بن جاؤ، تو بھی جو ہے اس کی بادشاہت میں کوئی بڑائی ہونے والی نہیں ہے، کوئی اس کا اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے تمہاری عبادت کے اور تمہارے عملوں کے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ہم ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے نیک اعمال کا نہایت اچھا بدل دیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ غنی ہیں، بے نیاز ہیں، اس کے باوجود وہ بندوں کا اتنا لحاظ کرتے ہیں کہ جو بندے ایمان لاتے ہیں اور پھر اس کے مطابق عمل صالح کرتے ہیں تو پھر ان کے لیے 2 فائدے اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کر دیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، ان کی برائیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ کہ جو بھی اچھے عمل کریں گے اس کا بھرپور بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی آپ یہ بات سن چکے ہیں کہ انہیں نیکیوں کا بدلہ اتنا ہی نہیں بلکہ اس کو بڑا چڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کم از کم 10 دیں گے۔ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا کہا، یا اس سے بہت زیادہ
جتنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہنے کا حکم دیا ہے۔ اس قسم کی آیتیں آپ کو قرآن میں جا بجا ملیں گی۔ کئی ایک صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور یعنی جہاں جہاں پر عبادت اور اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور توحید کی بات آئی ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور وصیت کا لفظ آیا ہے یہاں پر، اور دوسرے مقامات پر بھی جو ہے وصیت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے لایا ہے، سورہ احقاف میں بھی، سورہ لقمان میں بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تاکیدی عمل کرنا، حکم کرنا، اور کسی کا عمل کے تعلق سے کسی کو خیر خواہانہ جو ہے ترغیب دینا، جیسا کہ مرنے والا وصیت کرتا ہے، کہتے ہیں کہ مرنے والا جو بات کہتا ہے وہ جو ہے بہت ہی خیر خواہانہ بات ہوتی ہے، اور جو ہے وہ عمل کرنے کے لیے اپنے قریب ترین لوگوں کو اس پر اکساتا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ تاکید کر رہے ہیں انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کا مرتبہ پہچانے انسان، اور ان کو مرتبے کو پہچان کر ان کے ساتھ یعنی ان کی مدد کرے، اور ان کی اطاعت اور ان کی فرمانبرداری کرے، اور جو ہے ان کا مقام و مرتبہ سمجھتے ہوئے یہ سمجھے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اپنے یعنی رب کو بھی پہچانے گا وہ، اس وجہ سے کہ انسان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں وہ اس کے بچپن سے اس کے سامنے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو دیکھتا رہتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ کیسا کر رہے ہیں، کیسی محنت کرتے ہیں، کیسے میری خدمت کرتے ہیں، میں کتنا کمزور تھا، مجھ کو کہاں سے کہاں تک لا دیا۔ تو یہ دیکھنے کے بعد اگر کوئی شریف انسان ہوتا ہے تو وہ ان کے احسان کو مانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ اپنے والدین کی جو قدر کرے گا، ان کا مرتبہ پہچانے گا، اور ان کی اطاعت کرے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان کی فرمانبرداری کرے گا، تو پھر یقیناً اپنے رب کی بھی فرمانبرداری کرے گا وہ۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا، اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، تو پھر رب کی فرمانبرداری کہاں سے کر سکتا ہے بتائیے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ سکھانا چاہ رہے ہیں، کیونکہ رب تو دکھ نہیں رہا ہے اس کو، اب دکھ رہا ہے، دکھ رہی ہے، یعنی ماں دکھ رہی ہے، باپ دکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہے ہیں اس کے سامنے، اگر اس کے باوجود بھی وہ احسان نہیں مانتا ہے تو رب تو نہیں دکھ رہا ہے، اس کے بے شمار احسانات ہیں رب کے تو، لیکن نہیں دکھ رہا ہے اس لیے اس کو بھی نہیں مانے گا۔ جب دکھ رہا ہے اس کو نہیں مانے گا، ایسا نافرمان ہے وہ اور ایسا بد ہے، تو پھر وہ اپنے رب کو کہاں سے مانے گا، اور رب کے جو احکامات ہیں اس کو کہاں سے پورا کرے گا؟ اس لیے بے شمار صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے، سورہ انعام پارہ 8 میں بھی آیا ہے اس کا تذکرہ، سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما کہا، ان کو اف بھی نہیں کہنا، اور ان کو جھڑکنا نہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہیں کرنا، ان کے ساتھ ادب اور احترام کے ساتھ بات کرنا، یہ اس میں حکم دیا گیا ہے۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کبھی بھی نہیں کرنا۔ واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ادب بتلایا گیا ہے، اور پھر ان کے سامنے عاجزی کرنا، ان سے محبت کرنا، اور ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو پست رکھنا، یعنی ان کے سامنے تن کر نہیں کھڑے ہونا، اور ان سے جو ہے اونچی آواز میں بات نہیں کرنا، ان کے ساتھ ہمدردانہ رویہ اختیار کرنا، ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، یہ جو ہے بتلایا گیا ہے کہ کس وجہ سے اس کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اور سورہ احقاف میں بتا دیا گیا ہے۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اس کی ماں تکلیفوں پہ تکلیف سہ کر اس کو جو ہے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال کی ہوتی ہے، بتایا فی عامین۔ اور پھر سورہ احقاف میں بھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کچھ الگ انداز میں، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا کہا اس میں، یعنی اس کی ماں اس کو پیٹ میں رکھتی ہے تکلیفیں اٹھا کر، اور پھر بڑی تکلیف کے ساتھ اس کو پیدا کرتی ہے، جنتی ہے، یعنی جب پیدا ہوتا ہے بچہ تو کتنی تکلیف ہوتی ہے ماں کو، وہ تکلیف اس کی خاطر وہ سہ لیتی ہے، اور پھر 30 مہینے کا تذکرہ اس میں کیا
اللہ تعالیٰ نے سورہ احقاف 26ویں پارے میں، یعنی حمل کی مدت اور دودھ چھڑانے کی مدت دونوں ملا کر 30 مہینے تک وہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، اس سے تکلیفیں سہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے والدین کے بڑے حقوق ہیں تمہارے اوپر، ان کے احسانات ہیں تمہارے اوپر، تم کو انہوں نے پالا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے والدین کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود سکھا دیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اے ہمارے رب، ہمارے ماں باپ پر جو ہے آپ ایسا ہی احسان کیجئے، ایسا ہی ان کے اوپر رحم فرمائیے جیسا کہ انہوں نے ہمارے بچپن میں ہماری پرورش کی تھی، یعنی ہم جب چھوٹے تھے اور کمزور تھے، مجبور تھے، تو انہوں نے ہماری صفائی کی، ہماری غلاظتوں کو صاف کیا، اور ہمیں جو ہے غذا دی، اور ہمارے ہر چیز سے جو ہے ہمارا لحاظ رکھا، ہماری خدمت کی۔ ویسا ہی جو ہے آپ ان کے اوپر رحم کرنا، ویسا ہی ہم جیسے بچے تھے تو ہماری خدمت انہوں نے کی تھی، ہمارے اوپر رحم کیا تھا، ویسا رحم آپ ان کے اوپر کیجئے اور ان کا خیال رکھیے۔ یہ دعا اپنے ماں باپ کے لیے کرتے رہنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہے کہ اپنے والدین کا کتنا مرتبہ ہے، کیسا حق ہے ان کا، وہ حق کو پہچانو۔ اگر تم وہ حق کو پہچان لوگے اور ان کا مقام اور مرتبہ جان لوگے تو تم پھر یقیناً رب کا مرتبہ بھی پہچان لوگے، اور رب کی بھی تم فرما برداری کرنے لگو گے، اور اس کے بھی جو تقاضے ہیں اس کو پورے کرنے لگو گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات یعنی واضح فرما دی، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر ماں باپ تجھ پر زور ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک فرمان روائی قرار دے لے جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہیں ماننا۔ اس میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ ماں باپ کا یقیناً بہت بڑا مرتبہ ہے اور ان کے حقوق ہیں، ان کی خدمت کرنا ہے، لیکن کہیں پر اگر وہ تیرے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کرنے کا حکم دے دیں اور نافرمانی کا اور معصیت کا اگر حکم دے دیں تو پھر وہ حکم ان کا نہیں سننا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو خالق ہیں ان کے ساتھ کسی اور کی جو ہے بات پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی، اور جو ہے لا معصیۃ لمخلوق فی معصیت اللہ خالقی، یعنی اللہ تعالیٰ کی معصیت جو ہے مخلوق کے کہنے پر نہیں کی جا سکتی، ان کی نافرمانی نہیں کی جا سکتی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرما دیا، وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ سورہ لقمان پارہ 21 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کے لیے تو جو ہے کوشش کرنا، محنت کرنا، ان کے ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ ادب و احترام سے رہنا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر وہ شرک کرنے کے لیے کہہ دیں تو ان کی بات ماننا، ان کی بات اس وقت نہیں ماننا، اور اگر وہ نافرمانی کرنے کے لیے کہیں اللہ تعالیٰ کی اور معصیت اور گناہ پر آمدہ کرنے کی کوشش کریں تو پھر وہ جب ان کی بات نہیں ماننا، یہ جو ہے اس وقت ایسا کرنا کہ تو دنیاوی معاملات جو ہیں ان کے اس میں ان کی اچھی خدمت کر دینا، وصاحبہما فی الدنیا معروفہ کہا، معروف طریقے سے، لیکن دین کے معاملے میں اگر وہ اپنی ٹانگ اڑانے کی کوشش کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کروانے کی کوشش کریں گے جس کے بارے میں تجھے علم نہیں ہے تو پھر ان کی بات کبھی بھی نہیں ماننا۔ یہ آیت کا شان نزول کے بارے میں بتایا جاتا ہے، یہ ترمذی شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے تھے، وہ جو ہے جب اسلام لائے، جب یعنی نوجوان تھے، 18 اور 19 سال کے تھے، اور ماں سے بڑی محبت کرتے تھے اور ماں کے بڑے خدمتگار اور جو ہے بڑے اچھے لڑکے تھے۔ انہوں نے جو ہے اسلام جب قبول کیا تو ماں جو ہے بہت ناراض ہوئی اور کہا کہ تو اسلام قبول کیا ہے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، اور میں باہر جا کر رہ جاؤں گی اور میں مر جاؤں گی ایسی ہی حالت میں۔ اگر تو نے انکار نہیں کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، اگر تو انکار کرے گا تو پھر میں اس وقت کھانا کھاؤں گی اور پیوں گی۔ تو وہ جو ہے کہیں ماں کو کچھ ہو نہ جائے یہ سوچ کر ان کو زبردستی کھلاتے پلاتے تھے، اور یہ سلسلہ بہت دنوں تک چلتا رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے حاضر ہوئے اور جا کر یہ سارا ماجرا سنایا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ ماں کو کہہ دو کہ اللہ کے بارے میں اگر کسی کو شریک کرو گی اور دین اسلام اور دین حق جو ہے اس سے اگر منع کرنے کی کوشش کرو گی تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور انہوں نے جا کر کہہ دیا ماں سے کہ تم چاہو تو کھاؤ، چاہو تو نہ کھاؤ، اور چاہو تو زندہ رہو، چاہو مر جاؤ، لیکن اللہ کے بارے میں اور دین اسلام کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انکار کرنے کا اگر تم مجھ سے جو ہے یہ چاہتی ہو تو میں کبھی بھی یعنی مرنے تک جو ہے یہ نہیں کروں گا، یہ انہوں نے اعلان کر دیا۔
وَإِلَىٰ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سب کو میری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں بتا دوں گا کہ تم کیا کیا ظلم کرتے رہے تھے۔ یہ تمام باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کو یہ احکامات دے دیے گئے ہیں اور تم اس پر کیسے عمل کرو گے یہ ابھی دنیا میں نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ تم جب میرے پاس آ جاؤ گے لوٹ کر، سب کو آنا ہے، کوئی کسی کو بھی جو ہے وہاں پر بچ کر رہنا نہیں ہے۔ جب میں تم کو بتاؤں گا کہ تم نے کیا عمل کیے تھے، کیا واقعی میں میرے جو احکامات تھے اسی کے مطابق تم نے عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ تم کو اس وقت پتہ چل جائے گا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، یعنی جنہوں نے الہی تعلیمات قبول کر لیے اور اپنے کردار کو درست کیا، ہم انہیں صالحین میں شمار کریں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے اور واقعی میں وہ احکامات کو جو ہے قبول کریں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے پوری، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا وعدہ ہے کہ یقیناً ہم انہیں جو ہے صالحین میں شامل کریں گے اور صالحین میں شامل کرنے کے بعد اپنی نعمتوں سے ان کو نواز دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔